ہر کچھ سالوں بعد پاکستان کی نیوز میں ایک لفظ ضرور سنائی دیتا ہے، IMF۔ کبھی کہا جاتا ہے پاکستان کو نیا IMF لون مل گیا، اور کبھی IMF کی سخت کنڈیشنز کی وجہ سے بجلی اور پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ لیکن آخر IMF ہے کیا، اور پاکستان بار بار اس کے دروازے پر کیوں جاتا ہے؟ کیا IMF واقعی پاکستان کو بچاتا ہے، یا پاکستان کو قرضوں کے ایک ایسے دائرے میں ڈال دیتا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے؟ آج ہم سلوگنز نہیں، فیکٹ سمجھیں گے، اور لیکچر کے اینڈ تک آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ IMF پاکستان کے لیے لائف لائن ہے یا صرف ٹیمپریری ریلیف۔ IMF کیا ہے؟ سب سے پہلے IMF کا مطلب ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ یہ 1944 میں برٹن ووڈز کانفرنس کے بعد اسٹیبلش ہوا اور 1945 میں آفیشلی کام شروع کیا۔ اس کا بیسک مشن تھا گلوبل فائنینشیل اسٹیبلٹی کو سپورٹ کرنا، کنٹریز کو بیلنس آف پیمنٹس کرائسس میں ٹیمپریری فائنینشیل اسسٹنس دینا، انٹرنیشنل ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ یعنی IMF کوئی چیریٹی آرگنائزیشن نہیں، یہ ایک انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے جو ممبر کنٹریز کو لون دیتا ہے، مگر کچھ کنڈیشنز کے ساتھ۔ پاکستان IMF کے پاس کیوں جاتا ہے؟ اب سب سے امپورٹنٹ سوال، آخر پاکستان کو IMF کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ایک سمپل اگزامپل لیتے ہیں۔ سوچیں، ایک گھر ہر مہینے 100 روپے کماتا ہے لیکن 130 روپے خرچ کرتا ہے۔ شروع میں وہ سیونگز یوز کرے گا، پھر دوستوں سے قرض لے گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب اسے کسی بینک کے پاس جانا پڑے گا۔ کنٹریز کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب ایک ملک کے پاس امپورٹس اور ایکسٹرنل پیمنٹس کے لیے فورن ایکسچینج کم پڑ جائے تو اسے بیلنس آف پیمنٹس کرائسس کا سامنا ہوتا ہے، اور اسی وقت IMF کے لینڈر کے طور پر سامنے آتا ہے۔ بیلنس آف پیمنٹس کرائسس کیا ہے؟ یہ CSS کا فیوریٹ کانسیپٹ ہے۔ پاکستان ہر سال آئل امپورٹ کرتا ہے، مشینری امپورٹ کرتا ہے، میڈیسنز امپورٹ کرتا ہے۔ ان سب کے لیے فورن کرنسی زیادہ تر US ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایکسپورٹس، ریمیٹنسز اور فورن انویسٹمنٹ ان امپورٹس کو کور نہ کر سکے تو ڈالر ریزروز کم ہونے لگتے ہیں۔ اسی کو بیلنس آف پیمنٹس کا پریشر کہتے ہیں، اور جب ریزروز بہت کم ہو جائیں تو ملک کو IMF کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پاکستان کتنی بار IMF گیا؟ پاکستان کئی مرتبہ IMF پروگرامز کا حصہ رہ چکا ہے۔ ہر دفعہ وجہ لگ بھگ ملتی جلتی ہے: فورن ایکسچینج ریزروز کی کمی، کرنٹ اکاؤنٹ پریشر، فسکل چیلنجز، ایکسٹرنل ڈیٹ پیمنٹس۔ یعنی پرابلم صرف لون کی نہیں، اکنامک سٹرکچر کی بھی ہے۔ IMF لون ملتا کیسے ہے؟ IMF فوراً پیسہ نہیں دیتا۔ سب سے پہلے گورنمنٹ اور IMF کے درمیان نیگوشیشنز ہوتی ہیں، ایک اکنامک ریفارم پروگرام تیار ہوتا ہے۔ اگر دونوں طرف اگریمنٹ ہو جائے تو لون انسٹالمنٹس میں ریلیز ہوتا ہے، اور ہر انسٹالمنٹ سے پہلے پروگرام کی پروگریس کا ریویو ہوتا ہے، یعنی لون کے ساتھ مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے۔ کیا IMF فری میں پیسہ دیتا ہے؟ جواب نہیں۔ IMF کے لونز واپس بھی کرنے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ پالیسی کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے IMF پروگرامز اکثر پبلک ڈیبیٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اکانومی کو ڈسپلن دیتے ہیں، جبکہ دوسرے کہتے ہیں ان کی شارٹ ٹرم سوشل کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب پاکستان IMF سے لون لیتا ہے تو پیسہ تو مل جاتا ہے، لیکن اس پیسے کے ساتھ ایک اور چیز بھی آتی ہے: کنڈیشنز، اور یہی کنڈیشنز اکثر عوام کی زندگی کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ آخر IMF ایسی کنڈیشنز کیوں رکھتا ہے، اور ہر IMF پروگرام کے بعد مہنگائی کی بات کیوں ہوتی ہے؟ آئیے اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھتے ہیں۔ IMF کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ IMF کا مقصد صرف لون دینا نہیں ہوتا۔ اس کا کہنا ہوتا ہے اگر اکانومی کی بنیادی پرابلم سالو نہیں ہوں گی تو نیا لون بھی کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے IMF اکنامک ریفارمز کی بات کرتا ہے۔ ان ریفارمز کو ہی عام طور پر IMF کنڈیشنز کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، ٹیکس ریفارمز۔ پاکستان میں بہت سے لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں۔ IMF کا سٹانس ہوتا ہے گورنمنٹ اپنی انکم بڑھائے، اس کے لیے ٹیکس کلیکشن امپروو کی جائے، ٹیکس بیس کو وائڈن کیا جائے، ڈاکیومنٹیشن کو بہتر بنایا جائے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ قرض لینے کی بجائے اپنی ریونیو سے زیادہ خرچ چلا سکے۔ نمبر 2، انرجی پرائسز۔
یہ سب سے کنٹروورشل کنڈیشن ہوتی ہے۔ اگر گورنمنٹ الیکٹریسٹی یا گیس پر بہت زیادہ سبسڈی دے تو اس کا فسکل برڈن بڑھتا ہے۔ IMF اکثر کہتا ہے انرجی سیکٹر کو لاسز کم کیے جائیں۔ اس پروسیس میں کبھی کبھی الیکٹریسٹی اور گیس کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں، اسی لیے عام آدمی کو سب سے پہلے اسی کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 3، ویلیو آف روپی۔ اب ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ سمجھیں۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا روپے ڈی ویلیو ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سمپل لینگویج میں اگر روپی کی ویلیو ڈالر کے مقابلے میں کم ہو جائے تو امپورٹڈ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، جیسے پیٹرول، موبائل فونز، مشینری، میڈیسنز۔ لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے، کمزور روپی سے ایکسپورٹس انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیریٹیولی کمپیٹیٹیو ہو سکتے ہیں، یعنی اس پالیسی کے فائدے اور چیلنجز دونوں ہوتے ہیں۔ نمبر 4، پرائیویٹائزیشن۔ پاکستان میں کچھ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز سالوں سے فنانشل لاسز کا سامنا کرتی رہی ہیں۔ IMF اکثر کہتا ہے ان انسٹیٹیوشنز کی پرفارمنس امپروو کی جائے۔ کچھ کیسز میں پرائیویٹائزیشن یا ری اسٹرکچرنگ پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ سپورٹرز کہتے ہیں ایفیشنسی بڑھتی ہے، کرٹیکس کہتے ہیں جابز اور پبلک سروسز پر اثر پڑ سکتا ہے، اسی لیے یہ ایشو ہمیشہ ڈیبیٹ کا حصہ رہتا ہے۔ نمبر 5، سبسڈیز۔ سبسڈی کا مطلب گورنمنٹ کسی چیز کی اصلی قیمت کا کچھ حصہ خود پے کرے، جیسے فیول یا الیکٹریسٹی۔ IMF کا کہنا ہوتا ہے کہ سبسڈیز کو زیادہ ٹارگیٹڈ بنایا جائے تاکہ صرف ضرورت مند لوگوں کو ہی فائدہ ملے۔ IMF کے سپورٹرز کیا کہتے ہیں؟ IMF کو سپورٹ کرنے والے اکنامسٹس کہتے ہیں اکانومی ڈسپلن میں آتی ہے، فورن انویسٹرز کا کانفیڈنس امپروو ہو سکتا ہے، ڈیفالٹ کا رسک کم ہوتا ہے، فورن ایکسچینج ریزروز کو سپورٹ ملتا ہے۔ کرٹیکس کیا کہتے ہیں؟ دوسری طرف کرٹیکس کا کہنا ہے شارٹ ٹرم مہنگائی بڑھ سکتی ہے، پبلک پر اکنامک پریشر بڑھتا ہے، گروتھ ٹیمپریریلی سلو ہو سکتی ہے، سوشل امپیکٹ کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے۔ یعنی ڈیبیٹ صرف IMF کے حق یا اس کے مخالف نہیں، بلکہ ریفارمز کے طریقے اور ٹائمنگ کی بھی ہے۔ ہر بار پاکستان IMF سے لون لیتا ہے، کچھ وقت کے لیے کرائسس ٹل جاتا ہے، لیکن چند سال بعد پھر وہی خبر سننے کو ملتی ہے، پاکستان ونس اگین اپروچز دا IMF۔ تو سوال یہ ہے، مسئلہ لون کا ہے یا اکانومی کے سٹرکچر کا؟ اگر ایک مریض ہر کچھ مہینے بعد صرف پین کلر کھاتا رہے لیکن اصل بیماری کا علاج نہ کرے تو کیا وہ کبھی پوری طرح صحت مند ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی اکانومی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سوال جڑا ہوا ہے۔ کیا IMF پرماننٹ سلیوشن ہے؟ اس کا شارٹ آنسر ہے نہیں۔ IMF خود بھی یہ نہیں کہتا کہ اس کے لونز پرماننٹ سلیوشن ہیں۔ IMF کا رول ہوتا ہے ایک ملک کو ٹیمپریری فنانشل سپورٹ دینا تاکہ وہ اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کر سکے اور ریفارمز امپلیمنٹ کرے۔ اگر ریفارمز سسٹینیبل نہ ہوں تو کرائسس دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے، اسی لیے لون صرف وقت دیتا ہے، مستقبل کا فیصلہ ریفارمز کرتے ہیں۔ پاکستان کو بار بار IMF کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ایکسپرٹس کے مطابق کچھ بنیادی چیلنجز یہ ہیں: ایکسپورٹس کا لمیٹڈ گروتھ، امپورٹس پر زیادہ ڈیپینڈنس، لو ٹیکس کلیکشن، سرکولر ڈیبٹ ان انرجی سیکٹر، فسکل ڈیفیسٹ اینڈ ایکسٹرنل ڈیٹ ری پیمنٹس۔ یعنی مسئلہ صرف ڈالرز کا نہیں، اکنامک پروڈکٹیوٹی کا بھی ہے۔ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایگزامینر پالیسی ریکمنڈیشنز پوچھے تو بیلنسڈ آنسر لکھیے۔ نمبر 1، ایکسپورٹس بڑھانا۔ پاکستان کو ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ IT ایکسپورٹس، انجینئرنگ گڈز، ایگریکلچر ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس پر بھی فوکس کرنا ہوگا۔ نمبر 2، ٹیکس سسٹم بہتر بنانا ہوگا، ٹیکس بیس کو وائڈن کیا جائے، ڈیجیٹل ڈاکیومنٹیشن کو امپروو کیا جائے اور ٹیکس کلیکشن کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے۔ نمبر 3، انرجی سیکٹر ریفارمز، ٹرانسمیشن لاسز کم کیے جائیں، رینیویبل انرجی میں انویسٹمنٹ بڑھائی جائے، سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کیا جائے۔ نمبر 4، انڈسٹریل گروتھ، مینوفیکچرنگ اور اسمال بزنسز کو سپورٹ دیا جائے، امپلائمنٹ کریٹ کی جائے اور ایکسپورٹس بھی بڑھ جائیں گے۔ نمبر 5، ہیومن کیپٹل، ایجوکیشن، ٹیکنیکل سکلز اور انوویشن پر انویسٹمنٹ، کیونکہ مضبوط اکانومی صرف نیچرل ریسورسز سے نہیں، اسکلڈ لوگوں سے بھی بنتی ہے۔ کیا IMF کے بغیر پاکستان چل سکتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ انالیٹیکل کویشچن ہے۔ جواب نہ ہاں میں ہے اور نہ نہیں میں۔ شارٹ ٹرم میں
اگر فورن ایکسچینج ریزروز بہت کم ہوں تو آئی ایم ایف سپورٹ اسٹیبلٹی میں مدد دے سکتا ہے۔ لانگ ٹرم میں پاکستان کی اکنامک اسٹرینتھ کا دار و مدار اپنی ریفارمز، ایکسپورٹس اور پروڈکٹیوٹی پر ہوگا۔ اسی لیے بیلنسڈ انالیسس سی ایس ایس میں ہمیشہ زیادہ مارکس دلاتا ہے۔ اب انالیسس دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی پریورٹیز: سسٹینیبل اکنامک گروتھ، ایکسپورٹ لیڈ اکانومی، فسکل ڈسپلن، انرجی ریفارمز، انویسٹمنٹ اینڈ امپلائمنٹ۔ آئی ایم ایف's objectives: financial stability, balanced of payment support, economic reforms and debt sustainability۔ اب دیکھیے expected questions for CSS۔ Number 1. Why does Pakistan repeatedly seek IMF assistance? Discuss۔ Number 2. Critically evaluate the impact of IMF programs on Pakistan's economy۔ Number 3. Is IMF a solution or only temporary relief for Pakistan? Discuss۔ Number 4. Suggest policy measures to reduce Pakistan's dependence on IMF loans۔ Analyze the major structural challenges facing Pakistan's economy۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو یوزفل لگی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔